ہے، یہ بات درست نہیں۔ اور یہ کہنا کہ ہر مجتہد میں خطا کا احتمال ہے، تو جب ہر مجتہد میں خطا کا احتمال ہے تو سب میں خطا کا احتمال ہوگا، اس لیے سب یہ اجماع حجت نہیں ہو سکتی، قطعی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضعیف جمع ضعیف ضعیف نہیں ہوتی، بلکہ قوت آ جاتی ہے، بلکہ کیا ہو جاتی ہے؟ قوی ہو جاتی ہے۔ ضعیف جمع ضعیف قوی ہوتی ہے، نہ کہ ضعیف رہتی ہے۔ اس کی مثال دی ہے اصولیین نے، جیسے کہ ایک بال کمزور ہے، دو بال مل جائے تو وہ بھی کمزور ہے، جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر بالوں کے کمزور جمع کمزور بالوں کا ایک گچھا بنا دیا جائے تو پھر وہ ایک بال کی طرح کمزور رہتے ہیں؟ نہیں، پھر وہ مضبوط بن جاتے ہیں، پھر بالوں کا توڑنا مشکل ہو جاتا ہے، کاٹنا مشکل بن جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ہر ایک میں خطا کا احتمال ہے تو پھر سب میں خطا کا احتمال ہوگا، اس لیے اجماع حجت نہیں، یہ بات درست نہیں۔ اجماع کے حجت ہونے کے دلائل تو بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کر لے، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت اور راہ ان پر کھل جانے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر غیر مومنین کے راستے کی اتباع کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ دیکھو دو چیزوں پر جہنم کی وعید سنائی گئی، رسول کی مخالفت پر اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر غیر مومنوں کے راستے کی اتباع کرنے پر۔ معلوم ہوا مومن جس راستے پر اتفاق کر لے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرنا اور اس کے پیچھے چلنا، ان دونوں پر وعید ہے۔ تو جس چیز پر وعید ہوتی ہے وہ حرام۔ معلوم ہوا مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر غیر مومنوں کے راستے کو اختیار کرنا، مسلمانوں کے اجماع کو چھوڑ کر انفرادی رائے کے پیچھے چلنا، یہ حرام ہے۔ تو پھر مومنوں کا راستے کو اختیار کرنا، رسول کی موافقت کرنا، مخالفت نہ کرنا، یہ واجب ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ معلوم ہوا اجماع کی پیروی کرنا اجماع حجت ہے، اس لیے اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا واجب ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے محل استشہاد۔ اگرچہ وعید دونوں پر ہے، صرف وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ پر وعید نہیں، بلکہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ پر بھی ہے۔ تو استدلال اس طور پر ہے کہ دیکھو غیر سبیل مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے کو رسول کی مخالفت کے مساوی بنا دیا، اور اس کا عطف اس پر کر دیا کہ جیسے رسول کی مخالفت حرام ہے، ایسے ہی مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرنا یہ بھی حرام ہے، دونوں کو مساوی کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامو تم سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ اختیار نہ کرو، تفرقہ اختیار نہ کرو، الگ الگ نہ ہو۔ اس میں تفرقہ سے منع کیا گیا، وَلَا تَفَرَّقُوا،
تو تفریقہ کرنا، الگ الگ ہونا، یہ منہی عنہ ہے، یہ منہی عنہ ہے۔ تو اتفاق سے رہنا اور اجماع پر عمل کرنا، جہاں تمام مسلمان ایک ساتھ کسی کام پر اتفاق کر لے اس کے پیچھے چلنا، پھر وہ مامور بھی ہی ہوگا۔ جب وہ مامور بھی ہی ہے تو وہ واجب ہے، جب واجب ہے تو اجماع حجت ہے۔ اجماع کیا ہے؟ حجت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو تم جس کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ خیر امت کہا، خیر کہا، معلوم ہوا کہ یہ امت خیر ہے، خیر کی ہے۔ اس لیے اسی طرح وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، أُمَّةً وَسَطًا، اس امت کو امت وسط کہا گیا۔ وسط سے مراد عدل ہے، عادل۔ لہذا جب عدل ہے، وسط بمعنی عدل کے ہے، معلوم ہو یہ امت عادل ہے، ان سے خطا نہیں ہوگی، لہذا اگر کسی کام پر یہ اتفاق کر لے تو ان کے اجماع کیا ہوگی؟ حجت بنے گی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اللہ کی مدد اور نصرت یہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ فمن شذ شذ فی النار، اور جو جماعت سے علیحدہ ہو جائے، الگ ہو جائے، شذ فی النار اے دخل فی النار، جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالۃ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اور بھی بہت سارے آیات اور احادیث ہیں، اگرچہ ان آیات سے استدلال کرنے پر اعتراض ہے، ان آیات سے اجماع کی حجیت پر استدلال کرنے میں فقہاء نے اعتراضات کیے ہیں کہ یہ اجماع کے لیے حجت استدلال کرنا اسے درست نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہو، ہاں ہمارے ساتھ رہو۔ اجماع کن لوگوں کا حجت ہوگا؟ اس میں مصنف نے 3 قول ذکر کیے ہیں، 4 قول ذکر کیے، چوتھے کو ترجیح دی ہے۔ کن لوگوں کا اجماع حجت ہے؟ یاد رکھنا اجماع کا رکن یہ ہے، اجماع کا رکن وہ ہے، اجماع کے رکن 2 ہیں، ایک ہے عزیمت اور دوسری ہے رخصت۔ عزیمت یہ ہے کہ تمام مجتہدین اگر وہ اجماع قول سے تعلق رکھتا ہے تو تمام مجتہدین قولاً وہ قول اختیار کر کے قولاً کہے کہ اجمعنا علی کذا، ہم نے اس پر اجماع کیا۔ یہ ہے عزیمت، کہ اگر وہ جس کام پر، جس حکم پر اجماع ہوا ہے، اگر اس کا تعلق قول سے ہے تو سب زبان سے قول سے کہے اجمعنا علی کذا، اور اگر وہ فعل سے تعلق رکھتا ہے تو تمام مجتہدین اس کام کو عملاً شروع کر دے، تو یہ ہے اجماع۔ یا اعتقاد سے ہے تو سب اعتقاد کا اظہار کرے، اعتقاد رکھے، یہ ہے اجماع کی رکن جو ہے عزیمت۔ اور رخصت یہ ہے کہ بعض مجتہدین کسی کام پر اتفاق کر لے، کسی حکم پر اتفاق کر لے، اور دوسرے مجتہدین کو وہ حکم، وہ اطلاع، وہ فتویٰ، وہ اجماع پہنچ جائے اور وہ اس پر رد کرنے سے خاموش ہو جائے،
تمام مجتہدین اتفاق نہ کرے، بعض مجتہدین کسی حکم پر اتفاق کر لے اور وہ فتویٰ وہ اجماع دوسرے مجتہدین تک پہنچ جائے اور وہ اس پر سکوت اختیار کر لے، اس پر رد نہ کرے، مدت تأمل اور تفکر کے گزر جانے کے بعد بھی اس پر رد نہ کرے اور خاموش ہو جائے، یہ ہے اجماع کی رکن رخصت۔ اس کو اجماع سکوتی کہتا ہے، یہ اجماع سکوتی کہلاتی ہے، اس کو اجماع سکوتی کہا جاتا ہے۔ یہ اجماع سکوتی حجت ہے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک یہ اجماع سکوتی حجت ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اجماع سکوتی حجت نہیں ہے۔ کن لوگوں کا اجماع حجت ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا، جس میں شیخ محی الدین ابن العربی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت ہے، اور داؤد ظاہری اور شیعوں کا بھی یہی قول ہے کہ اجماع صرف صحابہ کا حجت ہے، صحابہ کے علاوہ کا اجماع معتبر۔ کمال کی بات ہے کہ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ اجماع صرف صحابہ کا اجماع حجت ہے، صحابہ کے علاوہ کا اجماع معتبر نہیں ہے۔ جی وہ شیعہ نہیں ہے، الظاہری ہے، داؤد ظاہری۔ وشیعتہ، ہاں داؤد ابن علی الظاہری ہے، وشیعتہ، اور اس کے متبعین ہے، ہے۔ تو دوسرے شیعہ بھی قائل تو ہو سکتے ہیں، لیکن مشکل ہے۔ لیکن یہ کہ صحابہ کے اجماع حجت مانتے ہیں، لیکن صحابہ سے کون سے صحابہ مراد ہے؟ پنجتن پاک صحابہ کو تو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں صحابی کو تو پہلے ثابت کرو نہ کہ صحابہ رہے نہ رہے۔ بہرحال شارحین نے نقل کیا ہے، شارحین نے شیعوں کا نام لکھا ہے شیعہ، لیکن یہاں لکھا ہے، شارح نے یہاں لکھا ہے کہ وشیعتہ ہے، یعنی داؤد ظاہری اور اس کے متبعین، ان کی جماعت کا یہ قول ہے، اور شیخ محی الدین ابن عربی کا بھی یہی قول ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے دو روایتوں میں سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ اجماع صرف صحابہ کا حجت ہے، صحابہ کے علاوہ کا اجماع معتبر نہیں ہے۔ اور یہ حضرات استدلال کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تعریف کی، آپ کے حمد و صحابہ کی تعریف کی، صحابہ کی فضیلت پر آپ نے روایتیں بیان کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو کنتم کا مخاطب اول وہ صحابہ ہے، اس لیے صحابہ کا اجماع حجت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو ان کے مخاطب اول وہ صحابہ ہیں، اس لیے اجماع صرف صحابہ ہی کی حجت ہوگی، دوسرے کے اجماع حجت معتبر نہیں۔ دوسرا اقوال انشاءاللہ پھر کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔